آپ سب لوگ جو اتنی عظیم بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کا شکریہ خود جناب فاطمہ ادا کرتی ہیں، وہ میزبان ہیں، اور ان سے آج ہم دعا کریں گے کہ بی بی ہمیں جو سب سے بڑی اور اہم چیز چاہیے وہ آپ کی معرفت ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بی بی کی معرفت عطا فرمائے اور روز محشر ان کی چادر کا سایہ عطا فرمائے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، پروردگارہ ان کو دین اور دنیا میں سرخرو کرے، اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز کرے، اور صاحبان مجلس اور یہ گھر تمام لوگ جو ہیں وہ تمام مومن و مومنات سب سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، اور جو جو حاجات آپ لے کر آئے ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے. یہ بڑا مظلوم جنازہ ہے جو آج آپ اٹھانے کے لیے آئے ہیں نا، بہت مظلوم جنازہ ہے، اور آج کا جو دن ہے بہت سوگوار دن ہے اس لحاظ سے. اور جتنی عظیم ذات ہے، جتنی بڑی ذات ہے ہماری بیوی کی، مظلومیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے. اس لیے یہاں پر آج ہمیں بہت سنبھل کے بیٹھنا ہے. ہم لوگوں کو بہت لوگوں کو فرصت دینا، بہت سارے جو دیکھیں آپ کے بیوی کی اولاد کتنی وسیع، سب کو فرصت دینا ہے. اور سب سے بڑی ذات رسول خدا کی ہے کہ ان کو ہمیں فرصت دینا ہے. کتنا بلند مقام ہے ہماری بیوی کا کہ ہمارے امام یہ فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ لوگ اپنا درود ٹھیک کریں. یہ جو آپ جس طرح درود پڑھ رہے ہیں یہ احترام نہیں ہوتا، اصل میں احترام مسئلہ سارا جو ہے وہ احترام کا. آپ کو باڈی لینگویج احترام نظر نہیں آ رہا کہ آپ وہ درود وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح سے حق ہے درود پڑھنے کا اس طرح سے پڑھیں. سب کو ملتا ہے یہاں پہ لیکن ایک جیسا نہیں ملتا، اس لیے اگر کچھ لینا ہے تو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دکھانا پڑے گا. اپنی جیسے بچے کلاس کے اندر ہوتے ہیں، وہ اگر ٹیچر کی نظر میں آنا چاہتے ہیں تو پریزنٹیشن اچھی دیتے ہیں، تو پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ہماری یہاں سے ہماری ساری تصویریں کھینچ کے مووی بن کے ہماری جا رہی ہے، پتہ نہیں کون کون سے روزے میں جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن ہر روزے میں معصومین کے یہ ہماری تصویر جا رہی ہے. تو وہاں پہ ہماری اچھی پریزنٹیشن جانی چاہیے کہ ہم کتنے ہوشیار ہیں اس معاملے میں، ہم کتنے باشعور ہیں، ہمیں کتنا درک ہے اس دروازے کا، کتنا شعور ہے ہمیں اس صف اعضاء کا. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ روز محشر جناب فاطمہ کے پاس جو حق شفاعت ہے تو وہ شفاعت کریں گی کس کی؟ اپنی اولاد کی، اپنے سے محبت کرنے والوں کی، اپنے پیروکاروں کی شفاعت کریں گی. اور اپنی اولاد سے محبت کرنے والے جو ان کی اولاد ائمہ طاہرین، ان کے پیروکار، ان کے شیعہ، ان سب کی شفاعت کریں گی اور خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گی. لیکن کتنا بڑا مقام ہے. پھر ایک حدیث میں کہ روز محشر بی بی یہ ندا دیں گی کہ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے آقا، میری اولاد، میرے شیعہ، میری اولاد کے شیعہ، میرے محب اور میری اولاد کے محب. جیسے ہی بیوی یہ کہیں گی تو اس وقت بھرے محشر میں اعلان ہوگا کہ اولاد فاطمہ ان کے محب، فاطمہ کی اولاد کے محب اور ان کے شیعہ وہ کہاں ہیں. یعنی آپ اپنا مقام سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ اعلان کر کے اس بھرے ہوئے محشر میں پکارا جائے گا کہ فاطمہ کے ماننے والے، ان کی اولاد کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے محب، ان کے شیعہ جو ہے وہ کہاں ہیں. یہ ندا جو ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد زوجہ علی مولا مادر حسنین پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. معصوم فرماتے ہیں کہ جب بیوی کی ولادت ہوئی
تو اللہ نے وہی کی ایک فرشتے پر کہ وہ نام فاطمہ زبان محمد پر جاری، اور اس طرح آپ کا نام نامی فاطمہ رکھا گیا. اور خدا بند عالم نے فرمایا کہ اے فاطمہ ہم نے آپ کا دودھ علم کے ذریعے چھڑایا اور آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس جملے کی جو تفسیر کی ہے علماء نے وہ یہ کی ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کو اس کے متبادل کوئی ایسی غذا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ خوش ہو سکے، اس غذا سے وہ مانوس ہو. اور جب بی بی کا دودھ چھڑایا گیا تو وہ غذا علم تھی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا مقام ہے. اور خدا نے ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے، پلیدی سے دور رکھا. اور 5ویں معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے عہد و پیمان کے روز، جس روز ہم سب عہد و پیمان کر رہے تھے، اس روز میں خدا بند عالم نے جناب فاطمہ کو آسمانوں میں قرار دیا اور ان کو ہر قسم کی پلیدی سے دور رکھا. تو دیکھیں یہ اتنا بڑا مقام ہے. اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے بی بی نے کہا کہ یا علی، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا، اب دیکھیں آپ کو وجہ بھی بتا دوں نا کیوں آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ درود بھیجیں، اس کے اندر جان پیدا کریں. یہ درود جو ہے ہمیں دنیا سے بھی نکالے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا. بی بی نے کہا کہ یا علی، میرے بابا نے کہا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور میرے بابا نے کہا کہ خدا اسے میرے گھر کے برابر میں جگہ دے، یعنی اس کو رسول خدا کی ہمسائیگی ملی. دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کتنی ہماری بی بی کا. اور جو معاشرہ بنا ہوا تھا مدینے کے اندر، جو رسول خدا معاشرہ جو لے کے چل رہے تھے، آج اکثر ہمارے بچے جو ہے وہ جب ہم مقام بیان کرتے ہیں بی بی کے فضائل، ان کی زندگی کو، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کا تو مقام بہت بلند تھا، وہ تو پیغمبر کی بیٹی تھی، ان کو بہت کچھ ملا ہوا تھا، حضرت علی کی زوجہ تھیں. لیکن اسی معاشرے میں جہاں جناب فاطمہ تھیں، بہت ساری ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے جو جناب فاطمہ کی شاگرد بھی تھیں، اور انہوں نے بی بی کو دیکھ دیکھ کے ان سے سیکھ کے ان کا پیروکار بنا کے اپنے آپ کو بہت بلند مقام پہ پہنچا دیا. 4 بہنیں تھیں مدینے میں، 4 بہنیں، بیٹیاں تھیں امیس صحابی ہیں. یہ نام آپ سنتے ہیں، اسما بنت امیس، سنتے ہیں نا آپ لوگ. ان کے والد ہیں امیس، اسما بنت امیس. 4 بہنیں، اور ایک بہن ہے جناب سلمہ جو زوجہ ہیں نہیں جناب حمزہ، وہ دوسری ہیں ام سلمہ، ٹھیک ہے. اور ایک زوجہ ہے ام فضل زوجہ ہے. ایک بہن ہے ام الفضل، وہ زوجہ ہے حضرت عباس کی جو رسول خدا کے چچا. 4 بہنیں. ایک بہن ہے میمونہ جو زوجہ رسول میمونہ. اور خود اسما بنت امیس یہ زوجہ جعفر طیار. اب یہ 4 بہنیں، بتا آپ کو کیا ٹائٹل ملا اس معاشرے میں؟ جنتی بیٹیاں. اور کس نے دیا؟ رسول خدا نے دیا. رسول خدا جب دیکھتے تھے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اپنی خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا رہی ہیں، اپنے کردار کو سنوار رہی ہیں، تو وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے اور پھر ان کو کوئی القابات دیے جاتے تھے. تو ان کو جنتی بیٹیوں کا ٹائٹل ملا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اسما بنت امیس، ان کا ذکر زیادہ آتا کیونکہ یہ جعفر طیار کی زوجہ ہے اسما بنت امیس. 14 سال حبشہ میں رہی ہیں کیونکہ ان کو بھیج دیا تھا نا جعفر طیار کو. خود جعفر طیار 18 سال کے ہیں جب چلے گئے، وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں 14 سال رہے. اسما بنت امیس کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی جس کے اوپر ناز کر رہی ہوتی ہے، اترا رہی ہوتی ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن آپ دیکھیے کہ اس اپنی جو صلاحیتیں خدا نے دی تھیں ان کو استعمال کہاں کیا؟
ٹھیک ہے, بات وہی ہے نا کہ جو چیز خدا نے دی ہے اس کو خدا کی راہ میں ہی استعمال کی. ٹھیک ہے, آپ لوگ اداس بیٹھے ہیں, بڑی کیا بات ہے, سبحان اللہ کہا کریں, جہاں ایسے جملے ہوتے ہیں وہاں سبحان اللہ کہا کریں, اپنی عبادت کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, درود پڑھے بآواز صلی اللہ محمد وآلِ محمد. سب سے بلند درود میں ہی پڑھ رہی ہوں. صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں, نجاشی کے دربار میں جانا, وہاں خواتین کے ساتھ گئی ہیں, ان کے تبلیغ کرنا, اس معاشرے کے اندر 14 سال رہنا, اور پھر جب نجاشی کے حالات خراب ہوئے تو پھر یہ وہاں سے واپسی ہوئی. اسما بنت عمیس جب مدینے میں آئیں, اب وہاں آ کر وہ اپنا کام کر رہی ہیں, اور ان کو خطیبہ نساء کا خطاب ملتا رسول خدا کی جانب سے, جو تبلیغ وہ کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے, لوگوں کو ایسے کھینچ رہی ہیں اپنی جانب. آپ نے دیکھا نہیں کہ بی بی کی اب یہ جو آخری ٹائم چل رہا ہے ان کا زندگی کا, جب بی بی کا, اس میں اسما بنت عمیس قدم قدم پہ مسائل میں دیکھا آپ نے, یعنی یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کس طرح کام کرتی ہوں گی, کیونکہ جو گھر ہوتا ہے نا حجت خدا کا, کسی نبی کا, اس گھر کے اندر رہنا آسان نہیں ہوتا, اس گھر میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا, اس گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا, جیسے صفحہ عذاب میں ہر کوئی نہیں آ سکتا, ہر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن اسما بنت عمیس اپنا اتنا رول ادا کیا اپنے آپ کو, اتنا پتہ نہیں کس طرح سے یہ سارا کام کیا, اتنا اپنے آپ کو آگے بڑھایا. تو اب اسما بنت عمیس جو ہے یہ ایک سوال لے کر آتی ہیں رسول خدا کے پاس, اور رسول خدا اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں, اتنا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ رسول خدا کا طریقہ تھا کہ وہ ہر بات میں شکریہ ادا کرتے تھے لوگوں, ٹھیک ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمیں بتایا کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرو, ہر بات میں شکریہ ادا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدا بھی خوش ہوتا ہے, اور اس سے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے, خود آپ کے اندر. ٹھیک ہے, جب آپ شکریہ کسی کا ادا کرتے ہیں تو خود آپ کے اندر جو ہے ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے, دوسرے کے اندر بھی آتی ہے, آپ کے اندر خود اعتمادی کا احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اسلام میں ہمیں بتائی گئی, مگر وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے تھی. ہم وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کا شکریہ ادا کیا اس نے کیا کیوں شکریہ ادا کرتے. آپ دیکھیے, وہ آتی ہیں سوال لے کے, اور سوال کیا تھا کہ یا رسول خدا, قرآن مجید میں ہم عورتوں کے بارے میں تو زیادہ بات ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ جو آیت زیادہ تر جو آیات شروع ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنو, ٹھیک ہے, اور وہ مذکر کا صیغہ تھا, تو آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بات کیوں نہیں کر رہا خدا. تو یہ سوال اتنا پسند آیا رسول خدا کو اور خدا کو بھی کہ آیت نازل ہو گئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کہ جس میں 10 صفات خدا نے بتائی, ٹھیک ہے, اور خدا نے اعلان کیا کہ یہ 10 صفات جو ہیں اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جو بھی یہ 10 صفات جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی وہ کمال پہ پہنچ جائے. لیکن مرد اور عورت میں جسم سے فرق ہے, روح میں فرق نہیں ہے. روح جس کی کمال حاصل کر لے خدا کی بارگاہ میں, یہ جو جسم کا چکر ہے نا مرد اور عورت کا, صرف قبر تک ہے, مرنے تک ہے, اس کے بعد نہیں ہے. جب روح نکل گئی اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. جو بھی روح جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ پرواز دے گی, پرواز کے قابل بنا لے گی. اب وہاں وہ بہت ساری روحیں انشاءاللہ وہاں پہ بڑھوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تاریخ کا مطالعہ کریں کہ بات وہ جو ہم کہاں سے شروع کی تھی ہم نے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بی بی کو یہ تمام کمالات جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, یہ تمام فضیلتیں, لیکن اختیاری جو کمالات ہوتے ہیں, بہت سارے کمالات ہمارے سامنے کے ہوتے ہیں, ہم اختیار ان کو نہیں کر پاتے. بہت سارے آپ کو ورثے میں مل رہے ہوتے ہیں, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تربیت جو چیز ہے, تربیت, ٹھیک ہے, وہ
بہت ساری چیزوں پہ بھاری ہے، سب پہ جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یا جو کمالات کچھ آپ کو خدا کی طرف سے ملتے ہیں، تربیت ان سب پہ بھاری ہے۔ اور یہ تاریخ نے بتایا، یزید کا بیٹا معاویہ، ٹھیک ہے، یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ، وہ اچھا انسان تھا۔ یزید کا بیٹا جب اس کو تخت ملا، اس نے اپنی برائیاں شروع کر دی، اس نے بتایا کہ ہم کتنے بڑے غاصب ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو برا کہا، اتنا برا کہا کہ اس کی ماں نے کہا کہ کاش میں نے تجھے پیدا نہ کیا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ٹیم لگائی گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے نکلا، اتنے برے لوگوں میں یہ ایک اچھا کیسے نکل، یہ آخر ہم سے الگ کیسے چلا گیا۔ پتا چلا کہ اس کا جو ایک استاد ہے، یعنی تربیت ہو رہی ہے نا اس کی، پھر اس استاد کو ختم کر دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز جس نے بدعت واپس کیا اور تبرع جو ہو رہا تھا مولا پر 80 سال سے، اس کو بند کروایا، اس کے پیچھے بھی CID لگائی گئی۔ یہ آخر ایسا کیوں، یہ ایسے کم کیوں کر رہا ہے؟ اہل بیت کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا تھا، جو اہل بیت کی حمایت کرتا تھا اس کے پیچھے لگا دیا تھا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پتا چلا استاد، اس کے پیچھے بھی استاد ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جس بڑی جگہ پر ہیں، یہاں سے ہم جتنا چاہیں اتنا آگے جا سکتے، جتنا آپ چاہو اپنی روح کو جتنا چاہو پرواز کروا سکتے۔ بے شک ٹھیک ہے، یہ جسم کی جو گیم ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے، اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ بس آج ہم لوگ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے، جب مجالس ہوتی ہیں تابوت کی زیارت کی، جو مجالس ہوتی ہیں اس میں جو فوکس کیا جاتا ہے وہ زیارت پہ کیا جاتا ہے، کہ ہمارا جو مقصد ہے اس وقت کہ ہم اپنی بیوی کا تابوت اٹھائیں، کیونکہ ہماری بیوی کا تابوت، ہماری بیوی کا جنازہ اس وقت جس عالم میں اٹھا۔ دیکھیں ہم لوگ اس وقت میں جو سب سے بڑے اداکار ہیں وہ زمانے کے امام، زمانے کے امام، اور ان ایام فاطمہ کا مقصد بھی یہی ہے، ان ایام کا مقصد یہ ہے کہ بی بی کیا چاہتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ کو پتا بی بی کیا چاہ رہی تھی کہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو سمجھیں۔ آج بھی ان ایام کا مقصد یہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ بی بی اگر نہیں رہی ظاہری طور پر دنیا میں تو ان کا مقصد پتہ کیا ہوگا؟ نہیں، اس وقت بھی یہی مقصد تھا، لوگوں زمانے کے امام کو پہچانے۔ آج بھی یہی مقصد ہے، لوگوں زمانے کے امام کو پہچانے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں امام کو دیکھ پاتے، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال نے وہ جو غفلت کا ایک پردہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جاؤ گناہوں سے، امام سے قریب ہوتے چلے جاؤ، جتنا پاک کرتے چلے جاؤ گے، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کوئی امام کو دیکھے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی دیکھے، لیکن پھر تو دیکھیں فلسفہ غیبت ختم ہو جاتا ہے، وہ تو غیبت میں ایسا ضروری نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وجود کو محسوس کرو، کم سے کم اتنا کام تو ہم کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ کوئی انہیں دیکھے، ہم جیسے گناہگار، لیکن ہم ایک قدم تو آگے بڑھے کہ ان کی وجود کو محسوس کریں۔ جبکہ ہمارے 8ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ امام کیا ہے، دیکھیں ہماری سوچ ہے یہ جو امام بتا رہے ہیں کہ امام کیا ہے، کہا امام سورج کی طرح سے ہے جو حیات دیتا ہے، امام زمین کی طرح سے ہے جو بسیط ہے، امام آسمان کی طرح سے ہے جو سایہ کرتا ہے، امام اس ابر باران کی طرح سے ہے جو رحمت باران دیتا ہے۔ اب بتائیے کیا ہم یہ جو امام، ایک امام کوالٹی بتا رہا ہے ایک امام کی،
کیا ہم اس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کو سمجھ رہے ہیں؟ امام سورج کی طرح ہے جو حیات دیتا ہے. دیکھیے استاد دانشمند کا ایک بیان بہت مشہور ہوا تھا پچھلے دنوں کہ ایک نوجوان جو اپنے گھر میں تھا اور اس کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ گیا دروازے پر، پوچھا کون؟ کہا مہدی. کون مہدی؟ تمہارا امام. اب وہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ مولا ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے. کیوں مانگے اس نے 2 منٹ؟ کہ وہ اپنے گھر سے ان چیزوں کو ہٹا لے جو مولا کو پسند نہیں. اور جب وہ 2-4 منٹ کے بعد دروازے پہ گیا تو دیکھا امام دروازے پر نہیں. اور جب پیچھے گیا دیکھا امام گلی کے کونے پہ، آنکھوں میں آنسو، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے کسی نے دروازہ نہیں کھولا. کوئی 2 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی 4 منٹ مانگ رہا ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھنے کہ اس قابل اپنے آپ کو کب بنائیں گے. کیا میرا گھر اس قابل ہے؟ ہاں، کیا میرا گھر اس قابل ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سے سوال اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر اچانک دستک ہو جائے، مگر ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ وہ دستک دے سکتے ہیں. ہم لوگوں کی ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دستک دیں گے، جبکہ شاید دستک ہوتی بھی ہو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. ہو سکتا ہے کہ دستک ہوتی ہو اور ہم اس کو درک ہی نہ کر رہے ہو، کیونکہ ہم تو غافل ہیں. ہم مطلب اتنا دنیا کے اندر اس قدر ڈوبے میں، بالکل غرق ہوئے میں اس دنیا کے اندر. یہ تو یہ ایام کی مہربانی ہے کہ یہ اگر نہ آئے تو ہم لگے نہیں. یہ تو ہمیں ایام یہ نکال کے لاتے ہیں. چلو غفلت سے نکلو. یہ پچے ازا ہمیں کھینچ کے لاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ میرا رابطہ کتنا ہے زمانے کے امام سے، میرا کتنا رابطہ ہے. اور یہ بیوی جس کا ہم غم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قدر گہرا رابطہ ہے زمانے کے امام اور جناب سیدہ میں، اس رشتے سے ہٹ کے جو ہمارے ذہنوں میں ان کا ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی مشکل پڑے، آپ توسل کرتے ہیں نا، کبھی بیوی سے توسل کرتے ہیں، کبھی زمانے کے امام سے توسل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہمارے پاس سب سے قیمتی اور سب سے بڑی چیز ہے گریہ. سوچیں ذرا، یہ جو آنسو آپ آتے ہیں نا، کیوں آتی ہیں جناب سیدہ؟ یہ آنسو لینے کے لیے. یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ یہ رومال سیدہ کی زینت بنتا. یہ اتنا قیمتی. اور توسل کریں گے، جس کو گریہ نہیں ہوتا نا، توسل کریں. میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے سب سے قیمتی چیز سے محروم نہ رکھیں. آپ سب کو عطا کرتی ہیں، مجھے بھی عطا کریں. یہ آنسو مجھے عطا کریں. اور بھی یقیناً عطا کریں. آپ کو خدا کی بارگاہ میں گریہ بعض اوقات کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو، ذہن کو اپنے لے جانا پڑتا ہے، ان کے دروازے تک لے جانا پڑتا ہے، جب جا کے گریہ ہوتا ہے. ان کی چوکھٹ کو پکڑنا پڑتا ہے، جب جا کے آنسو آتا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں دھسے ہوئے لوگ ہیں، آنسو نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بات اسی چوکھٹ کو پکڑنے بیبی ہمیں آنسو، وہ آنسو جو آپ کے رومال کی زینت بنے. تو لیکن جب بہت ہی مجرب روایت ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء سے آئی ہے کہ جو آخری وقت تھا جب بیوی کا وصیت کر رہی تھی، تو بیوی نے ایک ظرف، ایک شیشی حضرت علی کو دی. کہا کہ یا علی یہ میرے ساتھ قبر میں دفن. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک ظرف، ایک شیشی. کہا یا علی یہ آنسو ہے، وہ آنسو جو رات کی تاریکی میں میں نے خدا کی راہ میں بہائے ہیں. اب دیکھا آپ نے کائنات کی سردار ہوتی، جو کائنات کی کنیز خاص خدا کی، ہر مجلس میں یہ بیوی تشریف لاتا، ہر مجلس میں. کاشان کے ایک عالم دین وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مجلس پڑھ کے آ رہے تھے
تو کسی ضعیفہ نے ان کو روکا, کہا کہ ہمارے گھر مجلس پڑھ. انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے میں ڈالوں کہ میں کہاں مجلس پڑھنے جاؤں گا. کہا کہ دیکھیے میرے پاس تو وقت نہیں ہے, میرے پاس صرف دوپہر کا وقت ہے. میں نے سوچا ایسا وقت تو گرمیوں کے دن ہے, وہ خود منع کر. جب کہا کہ میں تو صرف دوپہر کو آ سکتا ہوں, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا وقت ہے. انہوں نے کہا چلو اب بات ہو گئی ہے. عاشور کا دن آیا اور یہ عالم دین صبح ساری وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجالس پڑھ لی, اور دوپہر کو کہا کہ میں نے سوچا کہ میں تو ضعیفہ کو بتانا ہی بھول گیا کہ میں تو دوپہر کو مجلس ہی نہیں پڑھتا. کہا کہ میں لیٹا, آنکھ لگی خواب میں جناب سیدہ, اور کہا کہ وہ ضعیفہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ ضعیفہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب یہ اٹھے دوڑے ہوئے اور پہنچے, دیکھا کہ وہ ضعیفہ کبھی گھر کے اندر جاتی ہے کبھی باہر جاتی ہے. اس ضعیفہ نے ان کو دیکھ لیا مگر پھر بھی اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی. وہ کبھی اندر جا رہی کبھی باہر جا رہی ہے. جا کے انہوں نے کہا کہ اے ضعیفہ تم نے مجھے دیکھ لیا, اب اس بے چینی کا مقصد کیا, میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا اے شیخ تم نے اتنی دیر کر دی, مجلس میں سیدہ آئی ہوئی, ہر مجلس میں خدا وند عالم لوگوں کی آوازوں پہ یہ دعا کیا کریں کہ ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کر دے, ان آنسوؤں کو خدا قبول کر لے, ان آنسوؤں پہ خدا رحمت نازل کر دے. یہ دعا کریں یہاں پہ, یہ آنسو خدا قبول کر لے, یہ آوازیں خدا قبول کر لے. رسول خدا کے بعد آپ کو پتہ 3 جگہوں پہ اہل بیت نے رسول خدا کے بعد تڑپ کے رسول خدا کو پکارا. 3 جگہیں ایسی ہیں. پہلی جگہ کون سی ہے کہ جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئی اور بی بی کی آواز بلند ہوئی, یا ابتا یا محمد اے میرے بابا. بہت سخت ہے, بہت سخت. ہم اس چیز کو درک نہیں کر سکتے. ہر امام نے اس مصیبت پر آنسو بہایا ہے, ہر امام نے. ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم صرف ہے کہ سن کے گزر جاتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو دوسرا موقع تھا زاداروں کہ جب رسول خدا کو بڑی تڑپ کے پکارا گیا, وہ کون سا موقع تھا کہ جب رات کی تاریکی میں, یہ لائٹیں کھول دو, جب رات کی تاریکی میں علی بقیہ کی ایک قبرستان میں بی بی کو قبر میں اتارا. وہ اتنا سخت تھا, اتنا سخت مرحلہ تھا کہ جب علی نے دونوں ہاتھوں پہ لے کے بی بی کو اتارا نا قبر میں, تو ایک مرتبہ چیخیں بلند ہو اور آواز دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کو امانت جو آپ نے دی تھی میں واپس کر رہا ہوں, لیکن یا رسول خدا میں شرمندہ ہوں, یہ امانت اب سالم نہیں ہے, اس کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کا چہرہ زخمی ہے, یا میں یہ کہوں کہ پھول تھا جو مرجھا گیا, یا رسول خدا مجھے معاف کر دو. کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا جب بی بی کو قبر میں اتارا نا, کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دل میں ایسا غم بیٹھ گیا کہ قبر سے اٹھا نہیں. اور تیسری جگہ کون سی تھی جہاں رسول خدا کو پکارا گیا کہ جب 11 محرم کو جناب زینب مقتل میں بھائی کے لاشے پر پہنچی اور بھائی کے لاشے کو اس عالم نے دیکھا, سرطن سے جدا ہے, دونوں کی ٹانگوں سے پامال ہے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ آپ کا پیارا حسین ہے جو کربلا کی خاک پر بکھرا ہوا ہے. یا رسول اللہ دیکھیے, ذرا آ کر دیکھیے کہ بے کفن لاش میں سے ہوائیں کیسے گزر رہی. یا رسول خدا وہ جس حسین کے گلوئے مبارک کو آپ چوما کرتے تھے وہ تیروں سے غربال ہے. یا رسول اللہ رگے گردن سے بہنے والے خون سے غسل دیا گیا ہے. مسعداران حسین کتنی سخت ہے شہادت میں بیٹی کی. یہ جو شب شہادت تھی نا جدا, شب شہادت جو شب شہادت تھی نا, شب عاشور سے کم نہیں تھی جو کل کی رات گزری. آج تو شہادت کی رات ہے نا, جو کل کی جو رات گزری نا تب جو ہے نا آپ کی معرفت سے گریہ کرنا سن کے, شب عاشور سے کم نہیں تھی وہ رات.
क्या हो रहा था उस रात में सैयदा के घर में, बीबी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठाया हुआ था और उनके चेहरों को देख रही थी, उनको खाना खिला रही थी, उनके कपड़े बदलवा रही थी, उनके चेहरों को देख रही थी। शब आशूर करबला में क्या हुआ था, वहाँ माएँ बच्चों को संवार रही थी, माएँ बच्चों को देख रही थी, लेकिन बस फर्क ये था कि वहाँ माओं ने नहीं जाना था, यहाँ माँ ने जाना था। 75 दिन आसान नहीं था जनाब सैयदा के लिए बच्चों को संभालना, इसलिए कि इमाम फरमाते हैं कि नहीफा हो चुकी थी, नहीफ हो चुकी थी, अरकान बदन टूटे हुए थे, एक हाथ से सारे काम हो रहे थे, दीवारों को पकड़ पकड़ कर चल रही थी। बच्चे क्या देखते होंगे अल्लाह ताला ने, उसी में सारे काम हो रहे थे। और उसी में जो कल का दिन गुजरा, बीबी ने एक बार जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा, जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा, अभी ठहर जाए, जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा, आराम से मसाइब देखें, तसल्ली से सुना करें, तसल्ली से गिरिया करें ताकि हमें अता हो। बीबी ने जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा, सारा दिन काम करती रही, ये काम वो काम, ये काम वो काम, और शाम को जनाब ज़ैनब को अपने बैठ जाए, शाम को जनाब ज़ैनब को बैठ जाइए, बैठ जाइए, शाम को जनाब ज़ैनब को अपने पास बिठाया, कहा बेटी तुमने सारे काम देख लिए? कहा अम्मा मैंने सारे काम देख लिए। कहा बेटी कोई काम ऐसा तो नहीं कि तुम्हें समझ में ना आया? बेटी अगर कोई काम समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, इसलिए कि कल बताने के लिए मैं नहीं हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मुझे सब काम समझ में आ गया, अम्मा मुझे सब समझ में आ गया कि कैसे घर के काम करते हैं, तमीज़ों को कैसे संभालना है, दर्स कैसे देना है, इस्लाम का फलसफा कैसे बयान करना है, मगर अम्मा एक बात समझ में नहीं आई, ये जो आप रातों को उठकर हुसैन को पानी पिलाती है, अम्मा क्या मुझे प्यास नहीं लगती? बीवी ने कहा ज़ैनब जब से मैंने सुना है ना कि मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा शहीद है, मेरा दिल चाहता है कि मैं बार बार हुसैन से पूछूं, हुसैन तुम्हें प्यास नहीं लगी? हुसैन तुम प्यासे हो? अल्लाह ताला बता मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम एक दफा पुरसा हजरत अली को, हजरत अली को कभी आपने सोचा हजरत अली सबसे मजलूम अव्वल हजरत अली है, अपने 400 खुतबों में अपनी मजलूमियत का ऐलान किया। हजरत अली मस्जिद में थे, 2 शख्स आए, 2 आदमी आए, उन्होंने कहा मौला हमारे दरमियान एक बात पर बहस हो रही है कि मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। मौला ने कहा तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि मौला ये मेरा साथी कहता है कि मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो बीमार हो। कहा नहीं ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा मौला ये कहता है कि वो बे औलाद हो। कहा नहीं ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा ये कहता है मेरा साथी कि वो कर्जदार हो। कहा नहीं ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा ये कहता है मेरा साथी कि उसका जवान बेटा मर जाए। कहा नहीं ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा मौला फिर आप ही बता दीजिए कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। मेरे मौला का रंग सफेद पड़ गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। अली खड़े हुए, फिर जमीन पर बैठे, फिर खड़े हुए, फिर जमीन पर बैठे। इन लोगों ने माफी मांग ली, कहा मौला हमें माफ कर दीजिए, हम मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई। इमाम ने फरमाया तुमने सवाल ही ऐसा कर दिया, मुझे मदीने की गली याद आ गई। पूछा कि मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो सुनो मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो पाता है खैबर और खंदक हो, उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और वो तलवार न निकाल सके। सारे मसाइल छोड़ दिए। एक महीना होने को आ रहा है, हम बहुत मसाइल सब कुछ सुन रहे हैं। आज उसका निचोड़ है, आज ये गुस्सा है। बीवी ने वसीयतें की ना, जब मौला को वसीयत कर रही थी, यानी मेरे बच्चे बहुत छोटे, यानी इनका ख्याल रखना। मैं कहा यानी मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझसे कोई गलती अगर हो गई हो तो माफ कर दीजिए। जैसे ही गलती का नाम आया ना, अली की फरियादें बुलंद हो।
میرا مولا فریادیں بلند کی، کہا بطول آپ غلطی کی بات کرتی ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ نے میرے گھر میں چکی پیسی، میرے گھر میں آپ کے ہاتھوں سے خون نکلا، میرے گھر میں آپ نے پوشیدہ لباس پہنا، میرے گھر میں آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شرمندہ تو میں۔ کہا یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ ہزاروں علماء کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ غسل و کفن رات کو ہو، لیکن دفن تو صبح کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہزاروں بیوی نے کہا رات کو دفن کرنا، کیوں؟ کیونکہ بیوی نہیں چاہتی تھی کہ جن لوگوں نے میرے گھر کو جلایا، جنہوں نے میرے بچوں کو ستایا، وہ میرے جنازے میں ایک وصیت تو بیوی نے بڑی عجیب کی، بہت ممبر سے کب پڑھی جاتی کہ یا علی میرا پیراہن تبدیل نہ کرنا، میرے لباس کو تبدیل نہ کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ شاید بیوی نے اس لیے کہا تھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی سے چھپا رکھی، لیکن جب رات کے اندھیرے میں غسل دیا، مولا کی چیخیں بلند ہوئی، علی سر اپنا دیواروں میں مارنے لگے۔ اسما بنت انیس نے کہا کہ مولا آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ خاموشی سے رہو، آپ خود چیخیں مار رہے ہیں۔ کہا کہ اسما کیا بتاؤں، زہرا میں مجھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں چھپائی۔ بس حضرت آرہ نے اسے مسائل تمام ہونے جائے، ٹھہر جائے ابھی ٹھہر جائے۔ کیا جنازہ کس طرح اٹھا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ آؤ بچوں ماں سے مل لو، ماں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ رو رہے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی آوازیں اس گھر سے باہر نہ جائیں۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، اور اس کو کہا جائے تمہاری آواز گھر سے باہر نہ جائے، آپ مجھے بتائیں، سوال ہے میرا، بتاؤ کیسے رو، بتاؤ کیسے رو؟ حسن اور حسین کو کہا جائے تمہاری آواز گھر سے باہر نہ جائے، آپ کو پتا ہے بچے کیسے رو رہے ہیں؟ بچوں نے دانتوں میں اپنی آستین میں دبائے ہوئے، بچوں نے دانتوں میں اپنی آستینوں کو دبایا ہوا تھا اور کریا کر رہے تھے